السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل، کیا پروسیڈنگز ختم ہونے کو ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس اور عمران خان کا مقدر، کیا واقعی میں بانی پی ٹی آئی کا خدشہ درست ہے؟ اور گرینڈ ڈائیلاگ اور اختر مینگل کی ناراضگی، مولانا صاحب بھی میدان میں، کیا مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے اہم اور سب سے بڑی سٹوری ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست بھی ایک عجیب سلسلہ ہے۔ صرف 3 ہفتے میں سما الٹ چکا ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا اعلان آئی ایس پی آر نے 12 اگست کو کیا تھا۔ اس گرفتاری نے سیاسی حساب کتاب کو الٹا سیدھا کر کے رکھ دیا۔ آج جو ملٹری کورٹس کی باتیں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف پر مزید سختی آ رہی ہے اور ملٹری قیادت کو سخت ترین الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنانے والے اب سپہ سالار کا لقب استعمال کر رہے ہیں، اور حکومت عدالتی اصلاحات کو سیاسی چال کی طرح چل رہی ہے، اور تحریک انصاف کے جلسے ہونے اور نہ ہونے کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی عدالت میں پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ کہیں انہیں ملٹری کورٹس کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور حکومت پر اعتماد ہے کہ پر اعتماد ہے کہ ان کا 1 پیج زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اس سب کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل سے جڑا ہوا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے، سوال تو اٹھتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا کیا ہوگا؟ معلومات نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے کیا سرائیوں کا بازار گرم ہے، جتنی منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جنرل صاحب کا کورٹ مارشل مکمل ہو گیا ہے اور جلدی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جنرل صاحب کو 9 مئی کے سانے سے ان کا تعلق جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ کوئی اور اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ جنرل صاحب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کا جو 9 مئی کا کنیکشن ہے وہ بھی ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ فیصلہ نہ حکومت نے کرنا ہے، یہ فیصلہ نہ پولیس نے کرنا ہے، نہ ہی یہ فوج نے کرنا ہے، اس حوالے سے کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا یا کسی ایک گروپ آف پرسنز کا ہوگا۔ یہ ڈیسیژن بائی آپریشن آف لا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایسی ایویڈنس آ جائے گی جب صفحہ مثل پہ، جو کہ ارریبٹیبل ایویڈنس ہوگی، ناقابل تردید ہوگی، اور وہ اگر کنیکٹ کرتی ہے انہیں آرمی ایکٹ کے افینسز سے، تو پھر ملکی قانون کو رستہ لینا پڑے گا۔ اس صورت میں پھر ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ یہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اس پر کہیں نہ کہیں سے فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کے اعلامیے میں خاص طور پر جو اندرونی احتساب ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء سے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں انہوں نے فورم نے جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی۔ اب یہ اشارہ جو ہے ناظرین بالکل صاف ہے، اور صاف اس لیے ہے کہ یہ فیض حمید صاحب کے کیس کی طرف جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے لوگوں کی یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ یہ احتساب کا عمل صرف جنرل فیض حمید تک محدود نہیں ہے، مگر معاملہ وہاں سے پیچیدہ ہوتا ہے جہاں احتساب اور ملٹری کورٹس آپس میں جڑ جاتے ہیں، خاص طور پر جب سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کا معاملہ کئی مہینوں سے پھنسا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سے متعلق معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ 20 مئی 2023 کو آئی ایس پی آر کا اعلامیہ آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کو اعتزاز احسن اور جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اکتوبر 2023 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متعلقہ فیصلہ دیا، جس میں ملٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا۔ اس فیصلے کو وفاقی حکومت، وزارت دفاع، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے چیلنج کیا۔ بعد میں 6 ججوں کے بینچ نے 13 دسمبر 2023 کو یہ فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کر دیا، اور کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل جاری رہے گا، لیکن فوجی عدالتیں اپیلوں کے فیصلے تک ٹرائل پر حتمی فیصلہ نہیں دیں گی۔ 29 جنوری کو جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ انٹرا کورٹ اپیل 3 ججوں پر مشتمل کمیٹی کے پاس بھیج دی۔
تاکہ اس لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکے۔ 22 مارچ کو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپیلوں کی سماعت کے لیے نیا 6 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ اس بینچ نے 30 سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی اور ہدایت کی کہ ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اٹارنی جنرل کے مطابق 105 ملزمان فوج کی تحویل میں تھے، جن میں سے 20 لوگوں کو فیصلے کی روشنی میں رہا کر دیا گیا۔ اگلی سماعت پر نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا، جس کے بعد جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، جس نے 8 جولائی سے کیس کی سماعت کرنی تھی۔ 11 جولائی کو اس کی آخری سماعت ہوئی۔ اس کے بعد سے سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب صورتحال ناظرین کچھ ایسی ہے کہ معاملات یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ انتظار ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اب یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ جڑتے ہیں آرمی ایکٹ کی جو سیکشن 2D1 ہے، یعنی جو سارا کا سارا ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے یہ یہاں سے ڈیرائیو ہو رہا ہے۔ یہ ایکٹ کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا امپورٹنٹ ہے، سنیے ذرا۔ یہ جو آرمی ایکٹ ہے 2D1 یہ کہتا ہے کہ اب یہ جو موجود مسئلہ ہے یہ آرمی ایکٹ کے سے متعلق ہے، چنانچہ وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وہ افراد جو اس ایکٹ کے تابع نہیں ہیں، جن پر اس ایکٹ کے تابع کسی شخص کو اس کی ذمہ داری یا حکومت سے وفاداری سے بہکانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے یا فوج فضائیہ کے کسی کام کے سلسلے میں اس کا ارتکاب کیا گیا ہے، ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اب یہ وہ ایکٹ ہے جو کہ ناظرین چیلنج ہوا ہے اور اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میں سیولینز جو ہیں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے کورٹ میں، کیونکہ وہ معطل ہے، بیچ میں تھوڑا سا یعنی ایک طریقے سے معلق ہے۔ تو کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ یس اور نو میں نہیں آتا تو اگر بانی پی ٹی آئی کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے تو شاید اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا، ملٹری کورٹس آف کورس have been in the news for a long time. امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا آپ کو میں بیک گراؤنڈ بھی دے دوں کہ یہ معاملات کب سے ہماری سیاست کا کہہ لیں یا جوڈیشل ہسٹری کا حصہ ہیں۔ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ملٹری کورٹس میں سویلین کا پہلا مقدمہ چلانے کا اقدام بھٹو صاحب کی حکومت کے زمانے میں 1977 میں لیا گیا تھا، لیکن بھٹو صاحب کا اقدام سندھ اور لاہور ہائی کورٹس نے غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لاء لگانے کے بعد ملٹری کورٹس قائم کیے، ان میں سویلینز پر مقدمات چلا کر سزائے موت اور کوڑوں سمیت جرمانے اور قید کی بھی سزائیں سنائی گئیں۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام 1998 میں نواز شریف کی حکومت کے دوران ہوا، تب اسپیشل ملٹری ٹرائبیونلز بنائے گئے جو کہ ایک قسم کے ملٹری کورٹس ہی تھے، لیکن یہ بھی بعد میں غیر آئینی جو ہے وہ قرار دے دیے گئے۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد جنوری 2015 میں جب آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے کے بعد دہشت گردوں نے سزائیں ان کو دینے کے لیے آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی اور ملٹری کورٹس میں اس کے نتیجے میں قائم کی گئی، جس کے تحت دہشت گردی میں ملوث تمام افراد کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جانے لگا۔ 2015 میں ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے قائم کی گئی تھیں، 2017 میں ان کو مزید ترمیم کے ایکٹ میں ترمیم ہوئی، 2 برس کے لیے توسیع دی گئی اور یہ 2019 میں پھر یہ ختم ہو گئی۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا۔ اب بڑا سوال تو یہی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب تو کیونکہ خود ان کا فوج سے تعلق ہے تو اس طریقے سے ان کا وہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ خدشہ جس کا اظہار پی ٹی آئی خود کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر کہیں سے کوئی کنیکشن جڑا فیض حمید صاحب کا اور ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کے لیے کو فیصلہ ہوا، تو اس صورتحال میں اس کا قانونی جو ہے وہ اس کے پہلو کیا ہوں گے، کیا وہ لیگل ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ وہ اس معاملے کو چیلنج کریں گے اگر ایسی کو صورتحال ڈیولپ کی۔ کیا معاملہ ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا واقعی میں یہ جو خدشہ ہے پی ٹی آئی کا یہ درست ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور اور مایہ ناز وکیل ہیں جناب معیز جعفری صاحب، ان سے ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب علی محمد خان صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی
ٹھوس شواہد ہیں, کوئی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر وہی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں شاید ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے جایا جائے. اور پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے مذاکرات کی. آج اسلام آباد میں بڑی ہلچل رہی, کیا ہو رہا ہے, کئی پیش رفت ہو رہی ہے. حکومت کے ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمیں جوائن کرے گی. ڈو اسٹے وتھ اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کی, اور یہ موضوع اس لیے گرم ہوا ہے کیونکہ کل جس طرح کے بھی پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جو ہے وہ عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ ان کے جو یعنی کہ پٹیشنر ہیں عمران خان صاحب, ان کو آرمی اتھارٹیز جو ہیں ان کو حوالے کر دیا جائے گا. اور اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے, اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ few weeks ago retired senior army officer was taken into military custody. ظاہر بات ہے فیض حمید صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں. It has been widely speculated and reported in the media that he will be made an approver against the petitioner in cases pertaining to 9th and 10th May 2023 and the petitioner be transferred to military custody. یعنی یہ باقاعدہ یہ جو ان کی پٹیشن ہے جو انہوں نے کورٹ میں دائر کی, اس میں یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ ان کو اس بات کا جو ہے وہ خدشہ ہے کہ کیونکہ فیض حمید صاحب شاید اپروور بن جائیں, وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے, ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے. اب یہ وہ ایشو ہے جو جس پہ اب اس کی لیگیلٹی کیا ہے اور کیا یہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے. اس پہ تھوڑا سا مزید تفصیل میں جانا چاہوں گا, اور اس لیے میں نے دعوت دی آج اس گفتگو کے لیے جناب معیز جعفری صاحب کو. پاکستان کے نامور وکیل ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. معیز جی السلام علیکم. السلام علیکم فہد صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا یہ بتائیے, پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ جہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے, تھوڑی سی ابھی میں نے اس کی ایک ہسٹری بھی بیان کی ہے, لیکن اسینشلی یہ ہے کہ وہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ کہ بھئی آپ ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے سیولینز کو, اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, لیکن ابھی اپیل کے اوپر باقاعدہ فیصلہ نہیں آیا. تو ایک طرح کا لمبو میں ہے یہ, اور اگر یہ لمبو میں ہے تو اگر تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر عمران خان صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ان کا کیس ٹرانسفر کرنا چاہے تو اس میں کوئی لیگل ایشو تو نہیں ہے؟ جی فہد صاحب شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں نہ صرف لمبو میں ہے بلکہ ایک بہت انفارچونیٹ لمبو میں ہے. ایک فیصلہ میرٹس کے اوپر آیا ہے, اس کے خلاف پاکستان میں 1 سال پہلے تک کوئی راستہ اپیل کا نہیں تھا. ایک راستہ اپیل کا پارلیمان کے تھرو بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر. تو سب سے پہلا جو ابھی ایگزسٹنگ افیکٹڈ کیس ہے وہ ہے ہی یہ ملٹری کورٹس کا کیس, کہ جہاں ایک 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تھرو ایک, کیونکہ ایکٹ کے تھرو ایک اب اپیلیٹ فورم موجود ہے, تو وہ ایک ایکسٹراڈنری طریقے سے 6 ممبران کا بنایا جاتا ہے. ان جج صاحبان کے اندر جو سربراہ ہوتے ہیں بینچ کے, وہ طارق مسعود صاحب ہوتے ہیں, جن کے اوپر یہ آبجیکشن لگائی جاتی ہے کہ جب انیشل بینچ بنی تھی تو اس سے آپ اٹھ گئے تھے, اب آپ کیسے سن سکتے ہیں. وہ اس آبجیکشن کو رد کرتے ہیں اور پہلی تاریخ پہ حسب معمول جس طرح کوئی اپیل سنی جاتی ہے اس طرح اس اپیل کو ٹریٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کو معطل کر دیتے ہیں پینڈنگ اے ہیئرنگ. اب یہ اپیل کے اندر ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے, لیکن یہ ایک نارمل اپیل نہیں تھی. اور پھر جب دوسری ڈیٹ لگتی ہے تو جناب جسٹس طارق صاحب جو ہیں وہ پھر اس ڈیٹ پہ کہتے ہیں اچھا ہاں آپ کو کیونکہ شکایت تھی لہٰذا اب میں اس معاملے کو نہیں سنوں گا. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ معاملہ کسی نہ کسی تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر یہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے. کبھی وہ وکلاء حضرات جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ججز پورے نہیں ہیں, ہمیں زیادہ بڑی بینچ چاہیے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ کمیٹی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. جب تک یہ فیصلہ کلیئرلی نہیں آتا, جب تک یہ فیصلہ کلیئرلی نہیں آتا تب تک دی اوریجنل جو تھا کہ جی سیولینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ملٹری کورٹس میں, وہ دیٹ از اسٹل ہولڈنگ جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا. جی کیونکہ اپیل کے اندر ابھی وہ فیصلہ سسپینڈڈ ہے تو ہم واپس سے پرانی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. یہاں پہ ایک فرق اور بھی ہے کہ یہاں پر جو مبین, اب کیونکہ ہم قیاس آرائیوں پر بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی قیاس آرائیوں پر مبنی ہی یہ پٹیشن فائل کی ہے. یہ میری نظر میں پری میچور ہے. یہ میری نظر میں انہوں نے اپنی سیاسی پوزیشن واضح کرنے کے لیے یہ بات آن دا ریکارڈ لائے ہیں تاکہ وہ کل اگر کوئی اس طرح کی چیز ان کے ساتھ ہو جائے
تو وہ اس پٹیشن کے دائر ہونے کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں کہ دیکھیں یہ خدشات میرے تھے اور یہ درست ہے. حالانکہ وہ ایڈمٹ نہیں ہوئی، ابھی ایڈمٹ نہیں کی، اس میں کوئی آبجیکشنز لگ گئے ہیں، بٹ اٹس اے پولیٹیکل آبجیکشن یہی لگے ہیں کہ یہ جی ایبسلیوٹلی آبجیکشن یہی لگا ہے کہ آپ کوئی دکھائیے کہ یہ کوئی موو افٹ ہے، یہ آپ کو ایک افواہ آ گئی ہے یا آپ کو محض ایک چیز پتہ چل گئی ہے یا آپ نے 2 + 2 کر دیے ہیں یا آپ ابھی سے کیسے کہہ رہے ہیں. اس طرح کی آبجیکشنز لگی ہیں اور میرے خیال میں بجا آبجیکشنز ہیں. لیکن پھر عمران خان صاحب کا سیاسی عمل بھی یہ درست ہے کہ وہ ایک چیز آن دا ریکارڈ لانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ قانونی طور پہ اس وقت درست نہ ہو لیکن وہ ایک ریکارڈ پہ ایک بات لانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن فرق تھوڑا سا اس طرح ہے کہ سویلینز کو جب آپ محض ان کے ایکشنز کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے ملٹری انٹرسٹ کے خلاف کہ آپ ان کو ٹرائی کر سکیں کورٹس میں، یہ ایک الگ اللیگیلٹی ہے. یہاں پر عمران خان صاحب کی وہ پوزیشن کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مبینہ طور پہ اگر خان صاحب کی بات مان لی جائے تو ان پہ الزام یہ ہوگا کہ آپ نے ایک حاضر سروس ملٹری افسر کے ساتھ مل کر فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے لیے لوگوں کو، چند افراد کو یا پورے انسٹیٹیوشن کے اندر بغاوت پر اکسانے کے لیے کوشش کی. اور یہ دنیا بھر میں جو فوجی قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر گنجائش ایک موجود ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک سویلین کو آپ یہ الزام نہیں لگا رہے کہ اس نے بطور سویلین ایک ادارے پہ حملہ کر دیا یا دہشت گردی کر دی، جو کہ پچھلے انسٹنسز ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے ابیٹ کیا ایک سرونگ ملٹری آفیسر کو جو کہ ریاست کے خلاف اکسانے کے لیے. اب یہ پروف کرنا آسان نہیں ہے. بالکل، لیکن یہ آرمی ایکٹ سیکشن 2D کے اندر ہی آ جائے گا. بالکل. موہی صاحب بالکل بریفلی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ اگر تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر ملٹری کورٹس میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سینٹنس ہوتا ہے، آپ کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد ایک اپیل ہے جو ایک ہائر ٹریبیونل ہے جس کو آرمی چیف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں، سول کورٹس میں اپیل ہے فائنل، یا ملٹری کورٹس کی اپیل نہیں ہوتی؟ جی اپیلیٹ پروسیس ہائی کورٹ کی طرف چاہے لکھا ہوا نہ بھی ہو قانون میں تو بھی ہائی کورٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے، جہاں پر آپ ڈیو پروسیس کی ابیوز آپ ظاہر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک سویلین کے لیے. یہاں پر وہ ساری رائٹس واپس آ جاتی ہیں جو شاید فیض حمید صاحب کے پاس نہیں ہوں گی، جو عمران خان صاحب کے پاس پھر بھی ہوں گی. اگر وہ ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل اور ایویڈینشری پروسیس کو الیج کرتے ہیں تو بالکل ہائر کورٹس کو جا سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. موہی جعفری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بڑی کلیئرٹی آئی اس سے کہ لیگلی اسپیکنگ یہ معاملہ کدھر کھڑا ہوا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اب اسی سٹوری کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے اور اس کے لیے ہم بات کریں گے جناب علی محمد خان صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی اہم رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد بھائی. اچھا علی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ معاملہ جو سارا ملٹری کورٹس کا ہے، اس میں اب تو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے جو کہ جس پہ کچھ اعتراضات لگ گئے ہیں، لیکن وہ پٹیشن تو ہے وہ آ گئی ہے سامنے، اور اس میں بالکل واضح الفاظ میں اس پٹیشن میں یہ لکھ دیا کیا ہے کہ there is a genuine possibility that the army authorities will take the petitioner into custody, petitioner being Mr. عمران خان. تو یہ اتنا زیادہ یعنی یقینی طور پر آپ کی جماعت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ جنون خطرہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ویسے تو اگر ہم سوچیں تو اگر کامن سینس پریویل کرے تو کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک غلطی ہوگی کہ ایک اتنے بڑے لیڈر، ایک پاپولر لیڈر اور جس پہ غلط الزامات ہیں اس کو اٹھا کے آپ ایک غلطی کا ابھی تک خمیازہ ہم نے بھگتا نہیں ہے کہ جو ان کو رینجرز نے کالر سے اٹھا کے جب وہ کھینچ کے لے گئے تو عوام کا غیظ و غضب آپ نے دیکھا، ریئیکشن آپ نے دیکھا. اس میں کچھ ایکسیسز بھی ہوئی جس پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیے تاکہ جو بھی غلط کاموں میں انوالو اس کی سزا ملے، لیکن ایک ریئیکشن بہرحال آیا. لیکن یہ والا تو بہت ہی زیادتی ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیٹر سینس پریویل نہیں کرے گی اور ایسا کوئی غلط عمل ہوگا. لیکن ہمارے وکلاء نے حفظ ما تقدم کے طور پہ، تاکہ ایسی اگر خدا نخواستہ کوئی سوچ ہے بھی تو اس کا سدباب ہو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹ سینسز میں ہو وہ ایسا کوئی عمل کرے گا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ
جو ہے ایک تلخیاں بڑھیں گی, ایک فاصلے بڑھیں گے عوام اور اداروں کے بیچ میں, اور ایک غلط عمل ہوگا. پہلے ہی ہم ابھی 50 سال بعد بھٹو صاحب کا ایک فیصلہ تھا, اس کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک آپ نے کاروائی دیکھی کہ اس کو واپس لیا اس چیز پہ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قوم اس کے لیے تیار ہے. لیکن اس میں ہونا نہیں چاہیے, لیکن احتیاطاً کیا گیا. اس میں جو ابھی تک کوئی جو انفارمیشن, یعنی اس حوالے سے بات چیت تو بہت ہو رہی ہے, اور اس میں جو پٹیشن ہے اس میں بھی ذکر ہے کہ جی حکومتی مختلف وزراء ہیں یا ترجمان ہیں, وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کیا سرائیاں تو ہو رہی ہیں, لیکن کیا آپ کی جماعت کے پاس اور آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن بھی آئی ہے کہ ایک سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے, یا بس آپ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں؟ نہیں, جس طرح یہ باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ٹی وی وغیرہ پہ بات کر کے فیلر چھوڑا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ری ایکشن کیا ہے. مجھے تو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی, شاید زندگی کا ایک بہت حیرت والا دن ہوگا خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی سوچ اس طرف پائی گئی. اس کا بہترین حل ان ساری چیزوں کا یہی ہے جو محترم عمران خان صاحب نے تجویز کیا, اور جو کچھ عرصہ پہلے ڈی جی ISPR صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بھی اس کی انکوائری چاہتے ہیں, تو ہم بھی چاہتے ہیں. حکومت, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیا امر مانے ہے. آپ نے خود اس حکومت میں پچھلے جو ٹرم تھا اس میں آپ نے کام کیا تھا, آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اندر کیا سوچ کار فرما ہے, کیوں اس بڑے واقعے پہ جو 9 مئی کا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کی طرف یہ حکومت کیوں نہیں گئی یا کیوں نہیں جا رہی. اگر وہ جاتی ہے تو بہت سی قیاس سرائیاں ختم ہوگی. جو ذمہ دار اگر ہیں جنہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کیا ہے, جو غلط جنہوں نے کیا, تو چند ہوں گے نا, ان کو سزا ملے گی جو ذمہ دار ہیں. باقی ایک ملک سے ایک امابس کی رات ختم ہوگی, ایک روشنی آئے. اب دیکھیے جس طریقے کا ماحول ہے, صرف ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی بات کر کے, پھر آپ اگلا سوال کیجیے گا. آج اڈیالہ تھا, میں کافی دیر خان صاحب کے ساتھ رہے القادر کیس میں, تو وہیں باہر اڈیالہ کے باہر میں نے اس پہ بات کی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارا ایک الیکشن, وہاں پہ ہمارے ایک محترم ممبر فوت ہو گئے, ان کی فوتگی کے بعد ان کے برخوردار کو ہم نے ٹکٹ دیا, اور وہاں ہمارے 2 آنریبل MNAs وہاں کیمپین کر رہے ہیں, دستی صاحب ہیں اور ایک غوث صاحب ہیں. کارنر میٹنگ ہے 4 دیواری کے اندر, اور آپ مجھے بتائیے جہاں ایک الیکشن ہو رہا ہے وہاں اگر کارنر میٹنگ اور جلسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں مطلب ہم نے کچھ سینماسکوپ چلانا. وہاں پولیس نے جس طرح دیواریں ٹاپی ہیں اور پرچہ کٹا ہے دستی صاحب اور غوث صاحب کے خلاف, یہ اس طرح کے ماحول, یہ کیا اس کا مطلب ہے, کیا اس کا مقصد ہے؟ اس کا حل ساری چیزوں کا ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کی انکوائری ہو, بے لاگ ہو, غیر جانبدار ہو. اچھا, اب یہ جو بالکل ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا مطالبہ ہے, لیکن مجھے ویری بریفلی بتائیے گا علی صاحب کہ آپ کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے, یہ جو ملٹری, کیونکہ وہ خان صاحب خود بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے, تو کیا وہ ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے, کسی نے ان کو بڑا جو ہے وہ ایک کوئی ٹھوس بات بتائی ہے کہ فیض حمید صاحب کی کے حوالے سے کہیں جوڑا جا رہا ہے, یا وہ بھی جو ہے وہ یہ یعنی خبروں کے بنیاد پر جو ہے وہ یہ اس طرح کی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جو فیض صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کا ری ایکشن بڑا ایک اسٹیٹسمین ری ایکشن تھا کہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہے پاک آرمی کا, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ان چیزوں پہ اگر وہ گئے ہیں تو اندرونی معاملہ ہے, اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس پہ ایز اے پارٹی کامنٹ تبھی کریں گے جب خدا نخواستہ اس چیز کو خان صاحب سے جوڑا جائے یا 9 مئی سے جوڑا جائے, وٹ ایور. تو جب تک وہ چیزیں نہیں آتی, اس کو اپنے آپ سے جوڑنا, میں تو اس کے حق میں نہیں, اور ابھی تک وہاں سے کوئی چیز نہیں آئی, اور ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی جو آپ کے خیال میں جو فیض حمید صاحب کو خان صاحب سے جوڑ رہی ہو. فی الحال اس طرح کی کوئی چیز آپ کو سننے میں مل رہی ہے؟ دیکھیں, خدشات ہیں, میڈیا میں بات ہوتی ہے, میڈیا پرسنز, اب تو تقریباً ہر میڈیا پرسن ویلاگ بھی کرتا ہے, ظاہر ہے وہ کچھ اس میں ذمہ دار لوگ ہیں, کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہیں, لیکن مارکیٹ میں خبر چل تو رہی ہے. اب اس پہ ہماری جماعت کا ری ایکشن آنا بھی بڑا فطری عمل ہے. خان صاحب کی آپ نے بات کی, کیا ان کو کریڈیبل انفارمیشن, تو آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کوئی معلومات ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ, یعنی کہ کوئی اندر سے کوئی چیز خدا نخواستہ نکلی ہو, لیکن ایک خطرہ ہے, ایک خدشہ ہے, ایک اپریہنشن ہے, جس کو روکنے کے لیے حفظ ما تقدم, ٹو بی آن دا سیف سائڈ, ہمارے وکلاء گئے ہیں. ادروائز تو میں نے شروع میں آپ کو بات کی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی کامن سینس کہیں پریویل کر رہی ہے,
मुझे नहीं लगता इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ ठीक। हुकूमत या सिस्टम लेवल जाएगा। on another topic, मुज़ाकरात की बात हो रही है, आपको अली साहब PMLN की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कांटेक्ट हुआ है, किसी ने आपको अप्रोच किया है, ये कहा है कि हमारे साथ आएं, बैठें, बात करें, कोई बैक चैनल खुला है, इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है पिछले हालिया चंद दिनों में? देखिए, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, पार्लियामेंट में कमेटियां और इस तरह की चीजों पे स्पीकर साहब के ऑफिस में बैठ के कोई ना कोई डिस्कशन तो होती है। वो तो रूटीन का मैटर है, रोज कुछ ना कुछ होता है। वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर रोज ही लड़ाई, कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है, उस पे कोई ऐसी कोई फॉर्मल बात या बैक चैनल है, बैक चैनल अगर हो तो जाहिर है फिर आप उसको एक्सेप्ट तो करते नहीं है, लेकिन ऐसी कोई चीज मैं इस वक्त इसको कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बस हर शाम मेला सजता है, लोग बैठते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होने चाहिए, कुछ कहते हैं उससे होने चाहिए, कुछ कहते हैं उससे होने चाहिए, फिर पैक हो जाता है सिस्टम। कल सुबह फिर एक नई कहानी स्टार्ट होती है। हालांकि 6 महीने होने जा रहे हैं इलेक्शन को, अगर मुज़ाकरात होने हैं तो हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुए तो आप मुझे फात साहब बताइए, मुज़ाकरात न करके, यानी इमरान खान साहब से एंगेज न करके, क्या पूरे सिस्टम को कोई फायदा हुआ है? क्या इकोनॉमी बेहतर हो गई है? इमरान खान साहब को दीवार में चुनवा के और हमें जेलों में डलवा के क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं? बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, महंगाई कम हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गई है? आप मुझे एक फैक्टर बता दें, एक इंडिकेटर जो हमें अंदर डलवा के बेहतर हो गया। या तो अगर हमारे अंदर डालने से पाकिस्तान मजबूत होता है, फिर तो मैं कहता हूं जो बाकी बार है हमें भी साथ अंदर दोबारा डाल दें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कम ऑन, आप मैच्योर हों, आए, बैठे, मसाइल हल निकालें। बहुत शुक्रिया अली साहब, हमें ज्वाइन करने का। अली मोहम्मद खान नाज़रीन हमसे गुफ्त कर रहे थे और ये खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि इमरान खान का किसी तरीके से फैज़ हमीद साहब से जोड़ा जाएगा। ये खदशा है, कह रहे हैं कि क्रेडिबल उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और टू बी ऑन द सेफ साइड उन्होंने जो है वो ये पिटिशन दायर कर दी है, जो कि बाय द वे अभी एडमिट नहीं हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस लग गई हैं। मुज़ाकरात की बात भी कर रहे थे, तो हम अभी ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुज़ाकरात का मामला कहाँ तक खड़ा है। आज इस्लामाबाद में बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, रेड जोन में भी आज जो है वो इट वॉज एन एक्टिव डे, मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से मुलाकात, मेल मुलाकात करते रहे। मुज़ाकरात का सिलसिला कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है और गवर्नमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के सियासी हलकों में एक बार फिर से मुज़ाकरात का शोर है। टीवी पर बैठे सहाफ़ी से लेकर थड़े या ड्राइंग रूम में सियासत पर बहस करने वाले एक आम शहरी तक सबका एक ही सवाल है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किसके साथ हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है? क्या मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे या फिर एक बार फिर जो है कुछ दिन के लिए अखबार की सुर्खियों की जीनत बनेंगे और बस बात ख़त्म? ये तमाम सवाल जो हैं इस वक्त हर जगह पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें होती हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान एक बयान दाग देते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, सियासी जमातों से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। DG ISPR भी वाज़ेह जवाब दे चुके हैं कि किसी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत भी कोई वाज़ेह इशारा नहीं दे रही। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होता किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर एहसन इकबाल साहब जो है आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि इमरान खान से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांग लेते। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो एंट्री मारते हैं और वो ये कहते हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर भी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी आज इसी हवाले से कहा, मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। जहां मारूफ, मामला फ़हम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सियासतदानों को मामले हवाले करें। जब ये बात हो रही है तो इन्हीं मुज़ाकरात की गूंज में कल एक सुलगती हुई खबर आई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कल कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके साथ उन्होंने एक जज्बाती तकरीर भी की और उन्होंने कहा कि हम एक हुकूमत छोड़कर दूसरी हुकूमत में आए कि हमारे मसाइल हल होंगे।
لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں, میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان میں سیاست بہتر ہے, پکوڑوں کی دکان کھول رہے. پھر انہوں نے تحریر استعفیٰ بھی اسپیکر کو بھجوا دیا. اس استعفے میں جب انہوں نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے کچھ گلے شکوے کیے, جو کہ بائی دا وے بالکل جائز ہیں, تو حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بلوچستان کے مسائل حل ہونے چاہیے. بلوچستان کے لوگوں کو اسمبلی میں سنا جانا چاہیے اور ان کے دکھوں کا مداوع ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت ناظرین بلوچستان میں 3 طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایک طرف تو سردار اختر مینگل جیسے لوگ ہیں جو ریاست پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے رہیں سسٹم کے تحت. دوسرے وہ ہیں جو حکومت سے تھوڑے سے ناراض ہیں, ان میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں اور مختلف اس طرح کے لیڈرز ہیں. حق دو تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان مثال کے طور پر ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. اور تیسرے جو ہیں وہ شدت پسند اور دہشت گرد گروہ ہیں جو صرف انتشار چاہتے ہیں, جو صرف ریاست پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جن کا مقصد ہی پاکستان میں بد امنی پھیلانا ہے اور اس لیے وہ پرتشدد واقعات میں ملوث رہتے ہیں. اس ساری صورتحال میں اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ سردار اختر مینگر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ سردار اختر مینگل جیسے لوگوں کی ناراضگی بلوچستان کے حالات پر بھی اثر انداز ہوگی. اسی لیے آج رانا ثناء اللہ کی قیادت میں حکومتی وفد نے اختر مینگل صاحب سے ملاقات کی اور ان سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی. ملاقات کے بعد رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے, اور وہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پہنچائیں گے. جو بات انہوں نے وزیر اعظم سے متعلق کی ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے. رات کو خواجہ آصف صاحب بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے اور انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی. انہوں نے اگر استعفیٰ دیا ہے تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان کو کوئی ایشورنس دیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو کہیں کہ آپ کے جو خدشات ہیں ہم ریڈی ہیں ان خدشات کو درست کرنے کے لیے, ان خدشات کو دور کرنے کے لیے. خواجہ آصف صاحب آسما شرازی سے بات کر رہے تھے. فی الحال اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے, لیکن حکومت پر امید نظر آتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے پر ضرور نظر ثانی کرے گی. دوسری طرف ناظرین, سردار لطیف کھوسہ کی رہائش گاہ پر اپوزیشن اتحاد کا آج ایک اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس میں سردار اختر مینگل کو بھی دعوت دی گئی, لیکن وہ اپوزیشن اتحاد کی جو ہے وہ کم از کم میڈیا ٹاک میں نظر نہیں آئے, اور کچھ خبریں یہ کہتی ہیں کہ وہ انہوں نے آنے سے معذرت کر لی. بہرحال اجلاس کے بعد اسد کیسر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن قوتیں, تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے سوچے اور ایک راستہ متعین کرے, اور ایک دن ہم تعین رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ مزید بھی کمیٹی کو ٹاسک دیا کہ وہ کون سا دن ہونا چاہیے جس میں ہم پوری ملک میں احتجاج کریں گے. اب ایک طرف مذاکرات کی باتیں اور دوسری طرف پورے ملک میں احتجاج کی باتیں. تحریک انصاف واقعی سنجیدہ ہے بھی یا نہیں, اور کیا حکومت سردار اختر مینگل کو منانے میں کامیاب ہوگی؟ ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی اہم رہنما جناب بلال کیانی صاحب. جی بلال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ. ایک تو آج آپ نے نیشنل اسمبلی کی صدارت بھی کی, کرسی اقتدار پہ بیٹھے, اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے, کیسا تجربہ تھا؟ جی اٹ واز یہ جی مجھے چند دن قبل بھی دس از دا تھرڈ ٹائم آئی ایم گیٹنگ ٹو ڈو دس, اور یہ اسپیکر صاحب کا استحقاق ہوتا ہے. انہوں نے آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے یہ ٹرسٹ میرے میں پلیس کیا, اور یہ نہایت ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو آئی ایم گریٹفل فار دا اپرچونٹی, اینڈ آبویسلی جی بڑے اس سے اہم ایوان اور آپ کی پیشنس کو ٹیسٹ کر رہے تھے لوگ, نہیں کر رہے؟ کوشش کر رہا ہوں جی جتنے بہتر طریقے سے. نہیں دیکھیے جی, تو یقیناً دیگر ممبرز ہوتے ہیں, بات کرنی چاہ رہے ہوتے ہیں اور اہم ایشوز پہ بات کرنی ہوتی ہے, حلقے کے مسائل ہیں, قومی مسائل ہیں, تو کوشش رہتی ہے کہ پارٹیز کے وپس کو بھی اعتماد میں رکھتے ہوئے, ممبرز کو بھی سیٹسفائی کرتے ہوئے, بوتھ سائڈ آف دا ہاؤس کو ساتھ لے کے چلیں اور ہاؤس کو جتنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے چلے, حالانکہ وہاں پہ جو جنرل ماحول ہے وہ تو کافی زیادہ سٹریسفل ہے. مجھے یہ بتائیں بلال صاحب کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں اب جو اختر مینگل صاحب والا معاملہ ہوا ہے, استعفیٰ ہوا ہے, اس نے سب کو پریشان کیا ہے. حکومت کے اہلکار بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو منانے کی کوشش کی جائے گی, آج رابطے ہوئے بھی ہیں.
کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے, کہیں سے کوئی فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے, کوئی انڈیکیشن کہ اختر مینگل صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیے, رانا ثناء اللہ صاحب وفد کی قیادت کر کے گئے, حکومتی وفد کی, اور وہ اس کا آپ نے سارا حوالہ بھی دیا, ان کی بات بھی سنائی. تو دیکھیے بات یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ ہی وڈ ہیو ایٹ لیسٹ ناؤ ہیو سم فوڈ فار تھاٹ. میرا خیال ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے. حالانکہ اختر مینگل صاحب ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, مگر ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں, اور ہماری جماعت کا اور نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ ایک سیاسی اور تعلق جو ہے وہ کافی عرصے پر محیط ہے. تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پلیئرز ہوں ملک میں, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہ کے اپنی بات کریں, پارلیمنٹ میں ہی بات کریں, تو پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اور مسائل کا حل بھی بہتر طریقے سے آگے نکلے گا, اور جس میں بلوچستان کے مسائل بھی شامل ہیں. تو یقیناً آئی ایم ہوپ فل کہ اختر مینگل صاحب کے پاس جو آج جو ان سے بات چیت ہوئی ہے, ان کے کل کی اناؤنسمنٹ کے بعد, اس سے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی رہیں گے, اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں, جو بھی وہ ایشوز سمجھتے ہیں کہ اہم ہیں, لیکن ابھی تک آپ کی اس پہ بات کریں گے, اور ہم سب مل کے ان کے اوپر. لیکن اب یہ ابھی تک آپ کی امید ہے, یعنی یہ کوئی اس میں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہے, صرف یہ آپ کی امید ہے؟ جی دیکھیے, جو آئی تھنک لاسٹ اپڈیٹ تو وہی ہے جی فاضل صاحب, لاسٹ اپڈیٹ تو وہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں پیش کی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی آبویسلی شاید ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے اس فیصلے کو ودرا کیا ہے ریزگنیشن کے, بٹ وی ہوپ کہ آج کی ڈسکشنز کے نتیجے میں اور آئندہ دنوں میں جو بھی ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ جاری رہے گا, اس کے نتیجے میں جلد از جلد وہ اس فیصلے کو ودرا کریں گے, اور جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں, وہ آ کے ادا کریں گے. دوسرا کنفیوژن جو ایک ہو رہا ہے بلال صاحب, دیکھیں اگر اف یو کین ہیلپ اس انڈرسٹینڈ, حکومت کے کچھ وزراء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک وہ مئی 9 کے سانحے پر معافی نہیں مانگیں گے, لیکن پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کے باوجود بھی بات چیت ہو سکتی ہے. تو ایکچوئل پالیسی ہے کیا؟ سر دیکھیے, آئی تھنک اس میں کمپلیٹ کلیئرٹی ہے. دو چیزوں کی تفریق کرنی ہوگی. ایک طرف ہے 9 مئی کے کیسز, عمران خان صاحب کے جرائم, ان کے اوپر تو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے, اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہے, یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ کرمنل ایشو ہے جس کا معاملہ ٹرائلز اور کورٹس کے تحت ہوگا. اور جو جرائم ویڈیوز پہ سب نے دیکھے وہ تو کلیئر ہو گیا خاص طور پہ, تو دیکھیے اس میں تو نہ کوئی چیٹ ہے. جہاں پہ ڈائلاگ نہ صرف گنجائش ہے بلکہ ہونا چاہیے, اور ہم ہمیشہ اس کی ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے بات کرتے ہیں, وہ قومی ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز ہیں. آپ نے اپنی بلوچستان کا ایشو بات کی, بجلی کے ایشوز ہیں, معیشت کے اوور آل ایشوز ہیں, دیگر اور وہ چیزیں ہوں گے نا جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہو, آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہوگی جو پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو. لیکن ایک اوور آل سیاسی صورتحال کو ریزالو کرنے کے لیے وہ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, جس پہ وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. نہیں, ہاں وہ تو دیکھیے نا جی, وہ تو ایک ان کا ایک امیچور اور آئی وڈ سے ان پولیٹیکل ایک رویہ ہے. تو وہ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ وہ نظر ثانی کریں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل وے فارورڈ کے اوپر سب سیاسی جماعتوں کو مل کے بالکل بات چیت کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کے اوپر بھی, پارلیمنٹ میں بھی اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے باہر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, مگر یقیناً دیگر ایشوز دیکھیے, جب پارلیمنٹ کے اندر بھی بلوچستان کے اوپر یا سیکیورٹی ایشوز کے اوپر یا معیشت کے اوپر, وہ تو الگ ہو گیا نا بلال صاحب, قومی ایشوز, وہ پولیٹیکل ڈائلاگ. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جی اسی, بٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے اگر بات کرنی ہے, پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے ہم نے بات نہیں کرنی, یہ ان کا فلیٹ آؤٹ ہے, حالانکہ وہ اچکزئی صاحب کو سامنے رکھ کے میرے خیال میں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی بات چیت ہو, لیکن گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, مگر وہ جو مگر آ رہا ہے نا اس پہ ہو رہی ہے تھوڑی سی کنفیوژن کہ کیا احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے ہم بات نہیں کریں گے, لیکن شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے تھوڑا سا مختلف کہا ہے. تو کیا اس معافی کے بغیر بھی پی ٹی آئی کو اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ملک میں کچھ بیسک کامن ڈینومینیٹر پہ کچھ اگریمنٹ ہو, اس کی پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے. نہیں دیکھیے, بات یہ کہ اگین آئی ول جسٹ سے دس کہ میں 9 مئی کے اوپر تو کوئی چھوٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہے, جرائم کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہے. پولیٹیکل وے فارورڈ, چاہے وہ آگے کا الیکٹورل پروسیس ہے, چاہے وہ جوڈیشل پروسیس ہے, دیگر چیزیں, آئی تھنک دیز آر آل میٹرز which can be discussed amongst political parties and they should be. اور اس حوالے سے پی ایم ایل این بار بار دیگر موقعوں پر ہاتھ بڑھا بھی چکی ہے, مگر آپ نے ایک ریجڈ اور ایک غیر سنجیدہ سٹانس پی ٹی آئی کا دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی
کہ ہم تو بات کرنا چاہیں گے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بار بار وہ ایک اپنی بساکی اور NRO کی تلاش میں. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہرگز بھی اس پیشکش کو یا ہماری اس سوچ کو جو کہ 9 میں اور ان جرائم سے ہٹ کے ہے, اس کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے. باقی ایشوز کے اوپر جو ہماری ایک سیاسی ہے, جمہوری سوچ ہے, اس کو ہرگز بھی ہماری مجبوری نہ سمجھا جائے. یعنی ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے, بھی کام چلتا رہے گا. اس وقت مذاکرات نہیں ہو رہے ایٹ دا مومنٹ. تو ایز آف ناؤ جی میرے علم میں کوئی ایسی ڈسکشن ہے بٹوین دا 2 پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ کے باہر ہوئی بھی ہو. ٹھیک, بلال کیانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بالکل کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اچکزئی صاحب جو گرینڈ الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے ذریعے تو ظاہر بات ہے ان سے تو ہر حکومتی اہلکار بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہوا ہے ڈائریکٹ ٹاکس کا, اس میں PTI نے بھی اپنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے اور PMLN نے بھی اب پوزیشن لے رہی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں, لیکن ایکچوئل مذاکرات جو ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ ہمیں ہوتے نظر نہیں آ رہے. بہرحال آج کا پروگرام کا ختم ہوتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.